سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ہمارے آنے والے خطبہ شعرا وقت کا خیال رکھیں گے۔ لیجیے ہمیں بیسرپور سے تشریف لائے خطیب ذی وقار حضرت مولانا آصف رضا صاحب قبلہ مصباحی مدظ اللہ النورانی 8 منٹ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ خالد ندیم صاحب کے بہت اچھے اشعار تھے، آپ تو ایسا لگنا چاہیے کہ آپ کے جذبات بیدار ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس طیبی واحدی، حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ۔ منبر نور پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام و نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا یوسف رضا صاحب مراد آبادی و غلامان واحدی و عاشقان رضا، حضور سیدی سرکار طاہر ملت، رضوان ملت، سہیل ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن۔ غوثی اعظم بمن بی سر اسامہ مددی قبلئی دی مددی کعبئی ایما مددی۔ حضرات وقت بہت کم ہے اور بہت کچھ کہہ کے گزر جانا ہے۔ حضرت علامہ یوسف رضا صاحب مراد آبادی نے کہا تھا، یہاں خطیب اپنی خطابت کے فن دکھانے نہیں آتا، بلکہ یہاں پر واحدی فیضان لینے کے لیے آتا ہے۔ بس اسی ارادے سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ کچھ کہوں اس سے پہلے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، انیس بے کسا سیاہ لامکہ، علی وقار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں خراج عقیدت پیش کرنا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت کریمہ کی تلاوت اس مجمع کو دیکھ کر کی۔ بظاہر اس آیت کریمہ سے اس امڑتے ہوئے سیلاب کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں سوچ رہا تھا بیٹھا بیٹھا کہ ہر سال کہ میں پہلی بار عرس واحدی طیبی میں حاضر ہوا ہوں اور سگے سہیل ملت ہوں۔ حضرات اس عرس واحدی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا اور میں نے سنا ہے اپنے ساتھیوں سے، عاشقان غلامان واحد، عاشقان رضا سے، غلامان واحدی سے، کہ ہر سال جلسہ یہی ہوتا ہے، ہر سال جلسہ یہی ہوتا ہے۔ آخر اس سال حضرت سہیل ملت نے وہاں کا انتخاب کیوں کیا؟ وہاں کا انتخاب کیوں کیا جب ہر سال جلسہ یہی ہوتا ہے؟ میں نے تصور میں سوچا، اے آصف رضا تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نگاہ نبوت کا فیض ہے، یہ اولاد رسول ہے، یہ غیب کا راز ہے،
یہ نبی کی اولاد کا غیب ہے. اس سال عاشقان رضا غلامان واحدی اس جگہ سما نہ سکیں گے, اس جگہ سما نہ سکیں گے, اس لیے وہاں کا انتخاب کیا. میں کہہ دوں اے نجدیہ اب تو سدھر جا, یا اولاد رسول کا علم غیب ہے. اب تو سدھر جا اے نجدیہ, آ کر دیکھ کہ حضرت سہیل ملت نے فیصلہ کیوں کیا کہ جلسہ باہر ہوگا, کہ عاشقان واحدی غلامان رضا اتنے آ رہے ہیں یہاں سما نہیں پائیں گے, اس لیے باہر جلسہ کر رہے ہیں. اور آیت کریمہ کے تحت غلامان واحدی ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, عاشقان رضا آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, کوئی مجھ سے پرسوں کہہ رہا تھا جب سب کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے, سب کو بانٹتے ہیں, تو پھر یہ جو چاہے کر سکتے ہیں, اولاد رسول بھی ہیں, آخر انہوں نے وہ کیوں نہ کیا, وہ کیوں نہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے اس سے کہا انہیں کیا کرنا چاہیے تھا, کہ ان کی حکومت کو پلٹ دیتے. میں نے کہا خبردار, یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ گھرانہ ہے, اس گھرانے میں جو صبر ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اور دیکھنا ہو تو تاریخ اٹھا کر دیکھ, کربلا کا میدان سامنے ہے, 22,000 کا لشکر عزیز ہے, سب کچھ ہاتھوں میں ہے, سب کچھ ہاتھوں میں ہے. حسین مثال دے رہے ہیں, میں اولاد رسول ہوں, صبر کرنا جانتا ہوں, میں اولاد رسول ہوں, تحمل کرنا جانتا ہوں, اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اور اللہ کی سب کو ضرورت ہے. میں کہوں مسلمانوں, غلامان واحدی یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ نبی کی اولاد پاک ہیں, اور یہ وہ ایسے سچے ہیں جن کے تعلق سے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ مسلمانوں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو تو سنو, انہی کے ہاتھوں پر بک جاؤ, انہی کے ساتھ ہو جاؤ. اے مسلمانوں, کربلا کی وادی کا ایک جھلک پیش کر کے رخصت ہو جاؤں. مسلمانوں, امام زین العابدین نے جب یہ کہا تھا, اے میرے بابا جان حضرت علی اصغر و اکبر دنیا سے جا چکے ہیں, مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کی لاش پاک کو خون میں لتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو حسین اعظم نے کہا تھا, سنو اے میرے بیٹے, تم یوں ہی اکیلے نہیں ہو, بلکہ میں تمہاری پشت پاک میں غوث و اقطاب دیکھ رہا ہوں, خواجہ دیکھ رہا ہوں, اپنی تمہاری جماعت میں میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ بہتوں کو چھوڑ رہا ہوں. میں مزاج دے کر رخصت ہو جاؤں کہ اے مسلمانوں, ہمیں مزاج مل رہا ہے کہ اے اولاد رسول تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے ساتھ غوث ہے, تمہارے ساتھ غریب نواز ہے, تمہارے ساتھ شاہ بخت اللہ ہے, تمہارے ساتھ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی ہے, یہ سب ہیں, اور سب کے سب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری حمایت کے لیے بہت پہلے ہمیں اللہ نے رضا دے دیا ہے. اور شاہی قلم کے ساتھ الحمدللہ ہم و سب آپ غلامان واحدی عاشقان رضا ہیں. رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو واحدی فیض و برکات سے مالا مال ہونا ہے. اپنے جھولیوں کو پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر یہ تصور کر لو کہ میں گدا ہوں تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال سکتا نور کا. السلام